السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام بھائی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چارجنگ جیک ریپلیس کرنا سیکھیں گے کہ اس میں ہمیں ایک تو کن کن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم ایک پروفیشنلی وے میں اچھے طریقے سے ایک صفائی کے ساتھ جو ہے وہ جیک کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کتنا ٹمپریچر رکھنا ہے مشین کا، کابیے کا کتنا ٹمپریچر، جب ہم اس کے سولڈر کو صاف کرتے ہیں کون سی پیسٹ استعمال کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آئیے میں آپ کو اپنی مائکروسکوپ پہ لے کے جاتا ہوں اور ہم چارجنگ ریپلیس کرنے کا میتھڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو تمام بھائی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سب بورڈ سامنے رکھا ہوا ہے، اور جو جیک میں نے ریپلیس کرنا ہے اس جیک کے ساتھ، وہ نیا جیک میں نے اپنے پاس یہ نیا رکھ لیا ہے نکال کر۔ اس جیک کے ساتھ ہم اس کو ریپلیس کریں گے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ اچھی ہی کوالٹی پرچیز کریں، اس میں کام میں صفائی نہیں آتی ہے، مضبوطی بھی آتی ہے، اور کسٹمر بھی ہمارا کام سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ایک بورڈ کیچر میں فکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ ایک جگہ پر اسٹل فکس ہو جائے اور ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ اگر ہم فکس نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کام کرنے میں مشکل ہوگی، بورڈ ادھر ادھر کھسک جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ اگر غور کریں تو یہ بورڈ میں چارجنگ جیک کے ساتھ جو ہے وہ مائک لگا ہوا ہے، تو اس کو میں یہ پروٹیکشن شیلڈ کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے وہ سیو کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پروٹیکشن ٹیپ ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر آپ یہ جو آئی سیز کے اوپر شیلڈز لگی ہوتی ہیں جو ہم اتار دیتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں یا ویسٹ کر دیتے ہیں، تو آپ ان کو سنبھال لیا کریں۔ تو جب ہم آئی سیز پہ یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ حساس ہیں، اس سے خراب ہو سکتی ہیں، تو ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں میکینک کا پیسٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں جیک کو اتارنے کے لیے، اور میں نے جو اپنی مشین کی ہیٹ ہے وہ تقریباً 350 پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ چند سیکنڈ ہی میں جیک جو ہے وہ ہمارا سیفلی جو ہے پرنٹس کو ڈیمیج کیے باہر آ جائے گا۔ لیکن اس میں میں نے یہ غور کیا ہے کہ جو آگے کی بیس کی ہماری جو دو لیگز ہیں وہ بورڈ سے ڈیمیج ہیں، پیچھے کی دو لیگز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن آگے کی جہاں پہ جیک ہمارا لگتا ہے وہاں سے وہ خراب ہے۔ تو اس کے اگر ہم جو لیگز کے پوائنٹ ہیں اگر ان پہ بھی غور کریں تو 4 ٹھیک ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ہمارا ڈیمیج ہوا ہے۔ بہرحال فی الحال ہم جو طریقہ کار ہے وہ اصل تو جیک کو ریپلیس کرنا سیکھ رہے ہیں، تو یہ ڈی سولڈر وائر سے میں اس کو تھوڑی سی اس کی کلیننگ کر لوں گا۔ تو کوشش کریں کہ پہلا جو سولڈر جیک پہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا لیں جتنا اٹھا سکتے ہیں، اور یہ اٹھانے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا وہ پیٹرول سے، یا آپ کے پاس جو بھی اچھا کلینر آپ استعمال کر رہے ہیں، ایم بی سی ہے، سی ٹی سی ہے، تو آپ یا مکینک کمپنی کا یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس ہو، تو میں پیٹرول کا زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ برش پر تھوڑا سا پیٹرول لگا کے اس کو صاف کر لیں۔ تو جیک باہر نکل گیا، آپ بھائیوں کو امید ہے نظر آ رہا ہوگا۔ تو میں اس کی ذرا تھوڑی سی کلیننگ کر لیتا ہوں۔ کوشش کریں کہ جو کلیننگ ہے وہ جتنی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا جو کام ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا، اور ہمیں بھی کام کرنے میں مزہ آئے گا، اور کسٹمر بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کام جب اچھا ہوتا ہے تو اس کا لائف ٹائم جو ہے اس چیز کا بڑھ جاتا ہے، اور کسٹمر آٹومیٹکلی جو ہے آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور آپ کے پاس دوبارہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے اس کی کچھ کلیننگ کی ہے۔ بورڈ اصل میں پہلے اس بورڈ پہ کئی مرتبہ ریپیئرنگ ہو چکی ہے، اسی لیے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ جو جہاں پہ جیک لگا ہوا تھا وہاں سے بہت سارا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بورڈ جلا ہوا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ زیادہ ہیٹ لگ جاتی ہے جب بورڈ پر، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بورڈ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی سائڈس کی پرنٹس بھی جو ہیں ہماری جہاں پہ جیک کی جو لیگز ہیں وہ لگتی ہیں
وہ صرف ایک پوری سلامت ہے اور ایک میں صرف تھوڑا سا سولڈر ہے. بہرحال ہم اس سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کام چلا لیں گے. تو یہ میں نے تھوڑا سا پوائنٹس کے اوپر پیسٹ لگایا ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے اوپر سولڈر کاویہ کی مدد سے جو ہے وہ چڑھا لوں گا. میں یہاں پہ 2 طریقے ہوتے ہیں کوئی بھی کمپوننٹ لگانے کے. ہم جیسے چارجنگ جیک لگا رہے ہیں، اس کو کاویہ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور ہیٹ گن کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں. تو ابھی میں فی الحال ہیٹ گن کی مدد سے لگا رہا ہوں، اسی لیے میں اس کی جہاں پر لیگز لگنی ہیں ان کو بھی پہلے سے فل کر رہا ہوں تاکہ جب میں ہیٹ دوں تو یہ ہماری میلٹ ہو کے ہمارا جیک جو ہے وہ یہاں پر لگ جائے. اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو ہم بعد میں اس کو کاویہ سے بھی مزید مضبوط کر سکتے ہیں. کاویہ کا ٹمپریچر بھی میں جو ہے وہ تقریباً نارمل روٹین میں جیسے ابھی میں نے سولڈر لگایا ہے تو آپ بھائی اس کو 320 سے 350 کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں. اس سے کام اچھا ہوتا ہے. مزید جو میرے پیارے بھائی بگنرز ہیں جو کام ابھی سیکھ رہے ہیں وہ کوشش کیا کریں اسکریپ بورڈ پہ پریکٹس کریں. پریکٹس سے صفائی آتی ہے، آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور کسٹمر کے بورڈز پہ تجربے کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسکریپ بورڈ پہ پہلے اپنی پریکٹس کریں تاکہ کسٹمر کا موبائل ہم سے خراب نہ ہو. تو ٹیوزر اچھی یوز کریں تاکہ آپ کو کمپوننٹ جو ہے جو جیک ہے اس کو پکڑنے میں آپ کو سہولت ہو، آپ آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. تو جب یہ سولڈر جو ہے ہمارا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو میں کہ سولڈر میلٹ ہونا شروع ہو گیا تو میں اس جیک کو ان کے اوپر رکھ کے ہلکا سا موو کر دوں گا. اور زیادہ دیر اس میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہیٹ گن اس سے ہٹا لینی ہے. جب آپ جیک رکھ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے جیک رکھنے کے بعد آپ نے ہیٹ گن کو دور کر لینا ہے، کیونکہ اگر آپ کافی دیر تک ہیٹ اس کے اوپر دیتے رہیں گے تو ہمارا جو چارجنگ جیک ہے وہ میلٹ ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جب ہم جیک لگا کر دے دیتے ہیں تو کسٹمر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے کہ جیک جو لگایا تھا وہ ٹھیک نہیں چل رہا، خراب ہو گیا یا اندر سے لوز ہو گیا. وہ اس کی وجہ بھی مین یہی ہوتی ہے کہ ہیٹ دینے کی وجہ سے جو اس کے اندر میں جو پلاسٹک کا مٹیریل ہوتا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لیگز ہوتی ہیں وہ انٹرنلی لوز ہو جاتی ہیں. تو آپ بھائی کام کرتے وقت اس چیز کا احتیاط کریں کہ ہیٹ جو ہے وہ ایک خاص مقدار تک ایک خاص ٹائم تک دی جائے گی. جیسے ہی جگ رکھ دیں تو ہیٹ گن کو ہٹا لیں. اس کے بعد اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے جیسے کہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ جگ کو ابھی مزید مضبوط کرنا ہے تو میں اس کو کاویہ کی مدد سے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو جیک ہے وہ خراب نہ ہو اور اچھے طریقے سے ہم کسٹمر کو کام کر کے دے سکیں. تو میں یہ سائڈس کی جو اس کی لیگز ہیں 2 ان کو بھی میں نے سولڈر لگایا ہے. اور باقی جو ان کے ہماری 5 لیگز ہیں جس میں ایک وی بس کی لائن ہے، ایک ڈی پی ڈی ایم ہے اور ایک گراؤنڈ ہے. تو ان کو میں ری سولڈ کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں. تو یہ 2 لیگز آپس میں شولڈر جڑ گیا تھا جس کو میں نے کاویہ کی مدد سے ہی کلین کر لیا. جیک لگانے کے بعد بھی آپ اس کو تسلی کریں کہ آپ کی جو لیگز ہیں وہ پراپر بورڈ کے اوپر لگی ہیں یا نہیں لگی ہیں، کہیں پہ کوئی لوزنگ تو نہیں ہے. اور پھر اس کو اچھی طرح سے کلین کریں. کلیننگ کے بعد بھی اس کو بورڈ میں لگانے سے پہلے تسلی کر لیں کہ آپ کا جو جیک ہے وہ ٹھیک سے لگ گیا ہے. میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس میں شیئر کرتا ہوں، زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ہمارا جیک جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین اپنی جگہ پہ اٹیچ ہو گیا ہے. حالانکہ اس جیک کے جو 4 لیگز ہیں سائڈوں پر، اس میں سے آگے والی جو 2 ہیں وہ بورڈ وہاں پر ڈیمیج ہے، اس کو ہم نہیں اٹیچ کر سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ اتنا مضبوط لگ گیا ہے کہ کسی قسم کی انشاءاللہ کسٹمر کو پریشانی نہیں ہونے والی. تو
امید ہے بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو ضرور ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.